انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے کینسر سے پریونشن کے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم نے مختلف کینسر کے مضامین اپنی انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آج ہم آپ کو بریسٹ کینسر کے بارے میں کچھ اور مزید معلومات دینا چاہیں گے۔ اس میں اسرار ایوبی صاحب کا یہ ترجمہ اور تخلیص جنگ اخبار میں شائع ہوئی، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم آپ کو بریسٹ کینسر کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ 30 سال کی عمر میں ایک خاتون کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے دائیں چھاتی میں ایک گٹھلی نمودار ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا لیکن میموگرام سے پتہ چلا کہ وہ بالکل تندرست ہیں، مگر اس کی تکلیف اپنی جگہ برقرار رہی۔ اس نے دوسری ڈاکٹر سے رائے لی، وہاں بھی طبی معائنے کے بعد اسے صحت مند قرار دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس خاتون نے تیسری معالج سے رجوع کیا تو اس کا واہمہ سچ ثابت ہوا۔ اس سے یہ دل ہلا دینے والی خبر سنائی گئی کہ اس کے دائیں چھاتی میں سرطان یعنی کہ بریسٹ کینسر ہے۔ اس سے بائیں چھاتی بھی متاثر ہوئی ہے۔ چونکہ ابھی جوان تھی اور اس کے اعضاء کی بافتیں یعنی کہ ٹیشوز میں بھی مضبوط تھی، لہذا میموگرام ٹیسٹ میں سرطان ظاہر نہیں ہوا۔ بہرحال جراحی ہوئی اور اس سے سرطان یعنی کہ کینسر جیسے موذی مرض سے نجات مل گئی۔ لیکن چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہر خاتون ایسی خوش قسمت نہیں ہوتی۔ طبی ماہرین کے مطابق خواتین میں چھاتی کا سرطان اب ایک عالمی عرفیت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ چھاتی پر موجود تمام گٹھلیاں سرطان کی علامت نہیں ہوتی، لیکن ان کی بروقت طبی تشخیص یعنی کہ ڈائگنوسس نہایت ضروری ہے۔ جان لیوا بیماری سرطان کے اسباب اور علامات کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک ورم سودا ہے جو صفر اور بلغم کے اختراج سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے جسم کے کسی حصے میں بادام کی طرح ایک گانٹھ نمودار ہوتی ہے اور یہ گانٹھ اور یہ گٹھلی آہستہ آہستہ بڑھ کر نیلے رنگ اور گول شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسے چھونے سے گرمائش سی محسوس ہوتی ہے، بعد ازاں یہ پھیل کر سرطان یعنی کہ کیکڑے کی ٹانگوں کے مانند سرخ ہو جاتی ہے اور سبز رگیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر جڑ یعنی کہ انسانی بدن میں گھس جاتی ہے۔ سرطان کا زخم بگڑنے پر سیاہ رنگت اختیار کر لیتا ہے، اس میں سے بدبودار پانی بھی رستا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سرطان کا مرض ہولناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک میں 30% خواتین چھاتی کے سرطان کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اس مرض میں مبتلا ہونے والی خواتین کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے لیے بھی ایک نہایت تکلیف دہ عمل ہے۔ طبی تاریخ میں بھی سرطان کو انسان کے لیے ایک عزت ناک اور جان لیوا بیماری تسلیم کیا گیا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں مختلف سطحوں پر سرطان کے مؤثر علاج کے لیے تحقیق اور تجربے کیے جا رہے ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں 1914 میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق صرف امریکہ میں 500,000 افراد سرطان میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے تھے، جن میں خواتین کی ایک بڑی تعداد شامل ہوتی تھی۔ یاد ہے کہ امریکہ کے 2 سابق خاتون اول بھی سرطان جیسے موذی بیماری میں مبتلا ہوئیں اور بہترین علاج معالجے کے باوجود اپنے نسوانی اعضاء سے محروم ہو گئیں۔ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی کہ ایک وینزویلا کی خاتون جو کہ مقابلہ حسن میں بیوٹی کوئین یعنی کہ بیوٹی کوئین بنی تھی، ان کو بھی سرطان ہوا اور وہ سرطان جو ہے کچھ عرصے یعنی کہ 5-6 سال تک
ان کو رہا، اس کے بعد جو ہے وہ 29 ایئرس کی عمر کے اندر ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر اسٹیج کے اوپر اپنے سامعین کو اس مرض کے بارے میں مسلسل بتاتے رہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ چھاتی کا سرطان خواتین کو لاحق ہونے والے تمام اقسام کے سرطانوں میں سر فہرست ہے۔ ابتدا میں اگر عمر رسیدہ خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی تھیں، لیکن گزشتہ ایک عرصے سے نوجوان خواتین میں بھی اس کی شرح میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ طبی تحقیق دان جب سرطان کے خاتمے کی کوششوں کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے تو انہیں معلوم ہوا کہ خواتین میں خوش خوراکی اور غیر فعالیت کی باعث ان کے جسم میں ایسٹروجن ہارمون کی سطح بلند ہونے سے چھاتی کے سرطان کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور جائزے کے مطابق برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک کے خواتین کے جسم میں اس ہارمون کی سطح غیر معمولی حد تک زیادہ ہوتی ہے۔ حال ہی میں ڈرہم یونیورسٹی کے خاتون تحقیقات نے خیال ظاہر کیا ہے کہ خواتین میں ایسٹروجن ہارمون کی سطح میں یہ غیر معمولی اضافہ گزشتہ 50 برسوں کے دوران ہوا ہے۔ ایک اور طبی سروے کے مطابق صرف مملکت برطانیہ میں ہر 9 میں سے ایک خاتون کے بارے میں امکان پایا جاتا ہے کہ وہ چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہو سکتی ہیں، لیکن بر اعظم افریقہ میں کی گئی ایک حالیہ طبی تحقیق کے نتائج سے سرطان کے خاتموں کی کوششوں میں سرگردہ ماہرین کو چونکا دیا، جس کے مطابق انتہائی مفلس ممالک جمہوریہ مالی اور کانگو کی خواتین کے جسموں میں متول اور خوشحال مغربی ممالک کی خواتین کی نسبت ایسٹروجن ہارمون کی سطح بہت کم رہتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ افریقی ماؤں کا نہ صرف کثیر اولاد ہونا بلکہ رضاعت یعنی کہ اپنے دودھ سے ان کی پرورش کرنا بھی شامل ہے، جبکہ اس کے برعکس مغربی معاشرے میں فی گھرانہ بچوں کی تعداد محض 1 یا 2 تک محدود رہتی ہے، اور ملازمت میں مصروف عمل ماؤں کو رضاعت یعنی کہ بچوں کو دودھ پلانے کا رواج بھی بہت کم ہے۔ طبی ماہرین نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے تو نہ صرف اس کے جسم میں ایسٹروجن ہارمون کی پیداوار کم ہو جاتی ہے بلکہ ماہانہ ایام کا دورانیہ بھی مختصر رہتا ہے، جبکہ مغربی معاشرے کی خواتین میں مختصر خاندان کے باعث ماہانہ ایام کا آغاز نسبتاً جلد اور زیادہ مدت تک رہتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے جسم میں ایسٹروجن ہارمون کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھی غذا، غیر فعال زندگی اور آرام طلبی میں ایسٹروجن ہارمون میں اضافے کا اہم سبب ہے۔ اس طرز زندگی کے باعث دنیا بھر کی خواتین میں چھاتی کے سرطان کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ حال ہی میں امریکی طبی ماہرین نے ورزش کی افادیت سے سرطان کے موذی مرض میں خاطر خواہ کمی نوٹ کی۔ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ روزمرہ جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ خواتین میں چھاتی کے سرطان کے اثرات کے خاتمے میں مددگار ہے، اور چھاتی کے سرطان میں مبتلا جو خواتین چہل قدمی ہفتے میں 3 یا 5 گھنٹے ہلکی ورزش کرتی ہیں تو وہ غیر فعال، سست اور آرام طلب خواتین کے مقابلے میں 50% کم شرح سے موت کا شکار ہوتی ہیں۔ امریکہ کی نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کی راشل بلارڈ کا کہنا ہے کہ ہمارے سامنے سرطان کی تحقیق کا بڑھتا ہوا عمل ظہور پذیر ہے۔ ہمارے طرز زندگی کے عوامل میں تبدیلی سرطان کے خاتمے کے آغاز کا ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا تحقیقی جائزہ ہے جس میں خواتین میں سرطان پھیلنے کی ابتدائی تشخیص اور ممکنہ شفا کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ سرطان کے خطرات سے آگاہی پر مبنی اس طبی تحقیق کی رپورٹ میں 2987 ان خواتین کے اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کی گئی
جن میں سال 1984 اور 1998 1984 اور 1998 کے دوران سرطان کی تشخیص یا ڈائگنوسس کی گئی تھی۔ رپورٹ میں فراہم کی گئی تفسیر میں ان خواتین میں دریافت کیا گیا تھا کہ وہ نرسوں کی ہیلتھ اسٹڈی کی ہدایت کے مطابق عام طور پر کتنی ورزش کرتی ہیں۔ اس رپورٹ کے ذریعے معلوم ہوا کہ ورزش کا کوئی بھی دورانیہ یعنی ہفتے میں محض 1 گھنٹہ چہل قدمی بھی ان متاثرہ خواتین کے زندہ رہنے کے امکانات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ 959 خواتین میں جن خواتین نے کم ورزش کی ان میں سے 110 یعنی کہ 110 موت کا شکار ہو گئیں۔ اس کے مقابلے میں 335 خواتین جنہوں نے ہفتے میں 3 سے 5 گھنٹے ورزش کی ان میں سے محض 20 جاں بر نہ ہو سکی یعنی کہ 20 کی موت واقع ہوئی۔ یہاں تک نتیجہ حوصلہ افزا تھا، لیکن جب ماہرین نے خواتین میں کینسر کا موجب بننے والے دیگر عوامل مثلا زائد وزن، تمباکو نوشی، تابکار شعاعوں اور ماں کو بچے کو دودھ نہ پلانا جیسے عوامل کو بھی تحقیق میں شامل کیا تو نتائج حوصلہ افزا نہ تھے۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ ورزش ایسٹروجن ہارمون کی سطح کو کم کرتی ہے جو بنیادی طور پر جسم میں سرطانی خلیوں کو ایندھن فراہم کرتا ہے۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ ہومز کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں سب سے بڑی منطقی وضاحت یہ ہے کہ ہماری جسمانی سرگرمیاں ہارمون کی سطح کو کم کرتی ہیں۔ ہارمون کی سطح کم ہونے سے جسم میں سرطان کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے خیال میں سرطان کو زیادہ سے زیادہ فوائد کے حصول کے لیے میراتھن یعنی 26 میل کی دوڑ نہیں دوڑنا ہوگی، لیکن تحقیقی ٹیم کو ایک اور رکن سے لوگ خبردار کرتی ہیں کہ تحقیقی نتائج کی غلط تشریح نہ کی جائے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ صرف ورزش کرنے سے زندہ بچ رہنے کی ضمانت مل جائے گی۔ ورزش نہ کرنے پر انہیں مورد الزام ٹھہرایا جائے اور احساس ندامت محسوس کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض خواتین پر اس کے کم اثرات مرتب ہوتے ہیں، بعض پر زیادہ، لیکن یہ طے ہے کہ اس عمل سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ خواتین میں چھاتی کے سرطان کے بے شمار عوامل ہیں جن میں خاندانی پس منظر، ایام کی خرابی، مختلف تابکار شعاعیں، ایکس ریز کے اثرات، مختلف جینیاتی یعنی جینیٹک عوامل، زیادہ عمر میں سنیاس وغیرہ یعنی کہ مینوپاز، حتیٰ کہ یہ موذی مرض نانی سے بیٹی اور اس کی اولاد تک بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ چونکہ دونوں چھاتیوں کی شریانیں مشترک ہوتی ہیں، لہذا اگر بدقسمتی سے ایک سرطان کا شکار ہو جائے تو دوسری میں بھی سرطان سے متاثر ہونے کے مساوی امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جراحت یعنی کہ سرجری کے ذریعے اگر ایک قطع بھی کر دی جائے تو دوسری کے محفوظ اور مامون رہنے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ جن خواتین کے گھرانوں میں یہ موذی مرض وقوع پذیر ہوا ہے انہیں زیادہ احتیاطی تدابیر اور معالج سے رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ مرض سے آگاہی، بروقت تشخیص اور مناسب علاج معالجے ہی اس مرض کے خاتمہ ممکن ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وقتاً فوقتاً بلا جھجک اپنے سینے کا خود معائنہ، طبی معائنہ اور میموگرام جیسی سہولت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے وقت گزرنے پر جراحت یعنی کہ سرجری، کیموتھراپی اور ریڈیو تھراپی کے ذریعے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ذہن نشین کر لیں کہ بعض اوقات جراحت یعنی سرجری کے بعد بھی یہ ڈھیٹ اور ہر طرح مرض پلٹ کر حملہ آور ہو سکتا ہے، کیونکہ خون میں زیر گردش سرطانی خلیات یعنی کینسر سیل جگر، پھیپھڑوں اور ہڈیوں پر دھاوا بول سکتے ہیں۔ اس مرض اور جان لیوا بیماری کا سب سے غیر جمالیاتی پہلو یہ ہے کہ جراحت سرجری کے نتیجے میں خواتین اپنا نسوانی حسن سے محروم ہو جاتی ہیں، جس کے باعث
ان متاثرہ خواتین پر مختلف سماجی، نفسیاتی اور شخصی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ یہ بتاتے رہے ہیں انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے کہ پرہیز اور احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو اس مرض کے بارے میں جتنی زیادہ خواتین میں آگاہی ہوگی اتنا ہی یہ مرض کنٹرول میں آئے گا، یعنی کہ اس میں شرم اور اس کی ضرورت نہیں۔ اگر معمولی سا بھی گٹلی یا کوئی اس قسم کا اندازہ ہو تو فوراً اپنے فیملی ڈاکٹر، خواتین جو فیملی ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں، لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کے بارے میں ڈائگنوسس اور تشخیص پر زور دیں۔ اس میں ذرا بھی غفلت برتنے میں جان کا نقصان ہو سکتا ہے اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی اس قسم کی علامت آپ محسوس کریں تو اپنی فیملی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر ان سے مدد حاصل کریں اور اس مرض کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔